جی مولانا آصف امبالوی صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ کیا اسرائیلی طیارہ پاکستان میں واقعتاً آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ سوال بالکل اپنی جگہ ٹھیک اور درست ہے۔ دیکھیے کہ اگر اسرائیل کا طیارہ پاکستان کی حدود میں نہیں آیا تو پھر یہ سوال کیسے اٹھایا؟ کچھ لوگوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس مضبوط ثبوت ہیں، اور سلیم صافی نے اپنے ٹویٹ کے اندر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ طیارہ جو آیا ہے یہ پاکستان کی حدود کے اندر 10 گھنٹے تک رہا، جبکہ ساتھ ہی سلیم صافی نے ایک مضبوط سوال اٹھایا اور وہ یہ کہا ہے کہ یہ طیارہ جو آیا 10 گھنٹے تک ٹھہرا رہا، یہاں عمان میں پہلے رکا، پھر عمان سے پاکستان میں آیا، یہ جو 10 گھنٹے تک طیارہ پاکستان میں رہا یہ وہاں سے کس کو لے کے آیا، اس نے کس کو یہاں پہ چھوڑا؟ دوسری بات یہ کہ یہاں سے کس کو لے کے گیا، اس کی ابھی تک کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ پاکستان نے قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک پاکستان کے کسی بھی قائد نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر اسرائیل کا طیارہ ہمارے پاکستان میں کرنے کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں بہت سی باتیں ہیں جو موجودہ حکومت ہے ہماری، اس کے حوالے سے ہمیں بہت سی تکلیف دہ باتیں اس حکومت کی وجہ سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ غریبوں کے گھر گر رہے ہیں اور باہر سے جو پیسہ لے کے آنا تھا وہ نہیں لے کے آ رہے۔ یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ پہلے دیکھ لیں کہ وہ قادیانیوں کو معیشت سونپنے کا، اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ملک دشمنی کے اندر نظر آتی ہیں۔ تو پھر اب جو موجودہ ماحول کے اندر یہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ اسرائیل، جس کو پاکستان نے آج تک کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، یہ اسرائیل جو ہے یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ فلسطین کا وہ غصب شدہ حصہ ہے جس کو پوری دنیا کے غیر مسلموں نے مل کے اس کے اوپر جو ہے یہودیوں کا قبضہ کروایا۔ اقوام متحدہ بھی اس حوالے سے خاموش رہتی ہے، بلکہ پوری دنیا کی طاقتیں اس حوالے سے خاموش رہتی ہیں کہ اسرائیل نے جو غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے فلسطین کے اوپر، اسرائیل کا خود کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ اسرائیل جو ہے یہ زمین کے اوپر فلسطین کی آیا ہے۔ میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ان کی کتاب جو یہودیوں کی ہے تالیمود کے اندر ان کو کون تسلیم کرے گا؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تسلیم کرنا بھی نہیں چاہیے، ان کو ذلیل قوم ہے، ان کو ذلت میں ہی رکھنا چاہیے تھا، تو یہ ٹھیک رہتے جب ان کو ایک ملک دے دیا گیا اور غاصبانہ طور پر جو ہے فلسطین کو اسرائیل کا نام دے دیا گیا۔ تو میں آپ کو ان کی کتاب تالیمود کے حوالے سے یہ بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی کتاب تالیمود جو عقیدے کی کتاب اہمیت رکھتی ہے ان کے ہاں، ان کے مذہب میں معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر صرف یہودیوں کی حکومت ہونی چاہیے، جب تم مضبوط ہو جاؤ تو دوسروں کے ملکوں کو تباہ و برباد کر دو، پھر ساتھ یہ بھی کہ مسلمان ہوں یا عیسائی، کوئی بھی دوسرے مذاہب والے ہوں، ان کی کہتے ہیں کہ ان کی عورتوں کو جلا دیا جائے، ان کے بچوں کو مار دیا جائے، اور ان کے گھروں میں بھی نہ رہا جائے، ان کے گھروں کو بھی گرا دیا جائے، اور ان کے گھروں کو گرانے کے ساتھ ان کی فصلوں کو بھی آگ لگا دی جائے، وہ فصلوں کو بھی استعمال کرنا کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ہمارے بارے میں، جو عیسائیوں کے بارے میں، جو ہندوؤں کے بارے میں، جو تمام اقوام عالم کے مذاہب کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ان کو ختم ہو جانا چاہیے، زمین سے ختم ہو جانا چاہیے، ان کے ساتھ ہماری حکومت کا یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ یہ کون سا جہاز آیا ہے؟ یہ کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ یہ سوال ایسے اٹھ رہے ہیں کہ ان سوالات کا جواب دینا حکومت کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے۔ یا تو یہ کہ اگر نہیں آیا تو یہ بات کیسے اٹھی، اگر نہیں آیا تو سوال کیسے اٹھے، اگر نہیں آیا تو اتنے منجے ہوئے سیاستدانوں نے یہ بات کیوں اٹھائی، کیا چیز قوم سے چھپائی جا رہی ہے؟ اس بارے میں حکومت کو اپنا موقف واضح کرنا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑے دن کے بعد ہمیں اطلاع ملے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے معاہدات ہو گئے ہیں، اسرائیل جو ہے ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ اللہ نہ کرے، خان صاحب سے اس بات کی توقع تو ہے نا کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے ذہن میں جو بات بھی آتی ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کر کے ایسا نہ ہو کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے۔